السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی دادی کون تھی؟ اور جب فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو جب یزید کی دادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر کی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کیا کہا؟ محترم ساتھیوں، یزید کی دادی کون تھی؟ اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیوں کروایا تھا، اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کیوں کیا تھا؟ محترم ساتھیوں، کسی لاش کا مسئلہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لاش کو بگاڑنا، اس کے اعضاء کو کاٹ لینا اور اس کی بے حرمتی کرنا۔ اس نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کا مسئلہ کیوں کیا؟ اور جب یہ فتح مکہ کے موقع پر تمام مشرکین کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا؟ محترم دوستو، عتبہ، ابو سفیان اور ہند تینوں کو اسلام سے سخت عداوت تھی۔ عتبہ یزید کی دادی ہندہ کا باپ تھا اور ابو سفیان کا سسر تھا۔ یہ تینوں اسلام کی غیر معمولی ترقی کو نہایت رشک سے دیکھتے تھے، حتی المکان اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے صحابہ اکرام کو اور دین اسلام کو نیچا دکھا سکیں۔ یہ اسلام کی راہ میں، اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی حتی المکان کوشش کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کی ترقی سے اندر ہی اندر بغض و عناد پال رہے تھے۔ ابو جہل ان سب کا سردار تھا، لیکن جب غزوہ بدر کے مارکہ میں، جو اسلام و کفر کا پہلا مارکہ تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ابو جہل اور عتبہ وغیرہ بھی قتل ہو گئے، تو ابو سفیان بن حرب نے، جو عتبہ کے داماد تھے، اس کی جگہ لی اور ابو جہل کی طرح مکہ میں ان کی سیادت مسلم ہو گئے۔ چنانچہ بدر کے بعد جس قدر مارکے پیش آئے، ابو سفیان سب میں پیش تھے۔ غزوہ عہد انہی کے جوش و انتظام کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیوی ہند بھی آئی تھی۔ اب چونکہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندہ کے باپ عتبہ کو جہنم واصل کیا تھا اور یہ اپنے باپ کے اس قتل کا بدلہ لینے کے دریپے تھے، چنانچہ اس نے اپنے باپ کے انتقام میں سنگ دلی اور خون خواری کا ایسا خوفناک منظر پیش کیا جس کے تخیل سے بھی جسم لرز اٹھتا ہے۔ حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا تھے، انہوں نے عتبہ کو قتل کیا تھا۔ ہندہ ان کی فکر میں تھی۔ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی کا انتخاب کیا، جو کہ حبشول نسل تھا اور نشانہ بازی میں اور حرب اندازی میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس کی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا تھا اور اسے انعام و اکرام کے علاوہ یہ بھی لالچ دیا تھا کہ ان کو اس غلامی سے آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وحشی نے اپنے آزاد کا پروانہ دے کر اور انعام و کرام کی لالچ میں اس فعل کو سر انجام دینے کی ٹھان لی۔ یہ وحشی کے قبل از اسلام کا واقعہ ہے اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلہ میں وہ آزاد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حمزہ جب ان کے برابر آئے تو وحشی نے حرب پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حمزہ نے ان پر حملہ کرنا چاہا لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو اپنے قبضے میں لے کر یزید کی دادی ہندہ نے ان کا مسئلہ کیا۔ خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا تھا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہند نے
ان پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حمزہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا اور چبا گئی، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ ابو سفیان اور ہند کے یہ سب واقعات اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فعل سے جس قدر صدمہ ہوا تھا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے، لیکن ایک اور چیز بھی تھی جو ایسے موقعوں پر بھی جبین رحمت کو شکن آلودہ نہیں ہونے دیتی تھی، اور وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیٹھے تو مشرکین کی خواتین میں ہند بھی آئیں۔ شریف عورتیں نقاب پہنتی تھیں، ہند بھی نقاب پہن کر آئیں، جس سے اس وقت یہ غرض بھی تھی کہ کوئی ان کو پہچاننے نہ پائے۔ ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں جاننا اور اسلام کو قبول کرنا تھا۔ بہت سے مرد تو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اب خواتین میں بھی بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہونا چاہتی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا چاہتی تھی۔ جب ہند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کی، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا: ہند، یا رسول اللہ، آپ ہم سے کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہند: یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا؟ بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: چوری نہ کرنا۔ ہند: میں اپنے شوہر کے مال میں سے کبھی کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند کہنے لگی: ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ اس دیدہ دلیری کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند سے درگزر فرمایا۔ ہند کے قلب پر اس کا بہت اثر ہوا اور ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ کے میرے نزدیک کوئی مبعوث خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کی خیمے سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ ہند مسلمان ہو کر گھر گئیں تو اب وہ ہند نہ تھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھر جا کر بت توڑ ڈالے اور کہا کہ ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے۔